دور کسی جنگل میں ایک بوڑھی چڑیا رہا کرتی تھی جس کی بیٹی کی شادی دوسرے جنگل میں ہو گئی تھی، اور وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بہت اداس رہتی، لیکن اس سے ملنے نہ جا پاتی کیونکہ جس جنگل میں اس کی بیٹی رہا کرتی تھی اس جنگل والے رستے میں بہت ظالم الو رہا کرتے تھے جو آنے جانے والے کمزور پکشیوں کو کھا جایا کرتے، ان پر اکثر ہی حملہ کیا کرتے۔ اب میں کیا کروں؟ میرا من تو بہت اداس ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ کتنا عرصہ بیت گیا، 1 سال ہو گیا ہے مجھے اپنی بیٹی سے ملے ہوئے، لیکن میں اس سے مل نہیں پا رہی ہوں، صرف اور صرف ان کم بخت الوؤں کی وجہ سے۔ آج میرا من بہت اداس ہے، اب مجھے جیسے تیسے کر کے اپنی بیٹی سے ملنے جانا ہی ہوگا۔ آج اس بوڑھی چڑیا نے ٹھان لی تھی کہ چاہے جو ہو جائے وہ اپنی بیٹی سے مل کر ہی رہے گی، اور پھر وہ چڑیا بہت ہمت کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ وہ بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کمزور بھی تھی اور بہت تیز نہ اڑ پاتی۔ آہستہ آہستہ اڑنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دیر میں تھوڑا سا ہی سفر طے کرتی ہے کہ رستے میں ایک درخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے ماں جی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بیٹا، میں جا رہی ہوں دوسرے جنگل میں، میری بیٹی رہتی ہے اس جنگل میں، بس سانس نکالنے کے لیے بیٹھ گئی ذرا تھوڑی دیر۔ ارے ماں جی، ذرا دھیان سے جائیے گا، اس جنگل میں بہت ظالم الوؤں کا بسیرا ہے جو آپ جیسے کمزور پکشیوں کو تو زیادہ تر ہی کھا جایا کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا، معلوم ہے مجھے، لیکن میرا دل بہت اداس تھا نا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اس لیے آج میں نے ہر ڈر کو اپنے سے دور کر کے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے کوشش تو کی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا کہتے ہوئے وہ بوڑھی چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ اڑتے اڑتے وہ اس جنگل میں پہنچ جاتی ہے اور بہت جلد ظالم الوؤں کے گھونسلے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ارے او کمزور چڑیا، کہاں جا رہی ہو؟ اب اس عمر میں بھی تمہاری ہڈی میں آرام نہیں ہے، اب کیا ضرورت تھی تمہیں اڑنے کی؟ ویسے تم نے اچھا ہی کیا، مجھے بھی صبح سے بہت بھوک لگ رہی تھی اور میں تو انتظار میں تھی تمہارے جیسے کسی پرندے کے۔ ارے بیٹی، میں اپنی بیٹی سے ملنے جا رہی ہوں دوسرے جنگل، بہت عرصے کے بعد جا رہی ہوں، میری بیٹی بہت پریشان ہے مجھ سے نہ ملنے کی وجہ سے، اس لیے میں نے بہت ہمت کر کے اڑنے کی کوشش کی ہے اور میں جا رہی ہوں اس کے جنگل۔ بیٹا، میں تو بہت کمزور ہوں، تم مجھے کھا کر کیا کرو گی؟ ارے کچھ نہیں ہوتا بوڑھی چڑیا، ماس تو تم میں بھی ہے ہی صحیح نا، اور مجھے اس طرح کے پکشی ہی پسند ہیں۔ بوڑھی چڑیا سمجھ چکی تھی کہ اب چاہے وہ جو بھی کر لے ظالم الو تو اس کا شکار کر کے ہی رہیں گے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ذہن چلاتی ہے کہ شاید اس کی جان بچ جائے، اور وہ ظالم الو سے ایسے کہتی ہے۔ ارے بیٹا، میں تو جا رہی تھی اپنی بیٹی کے گھر، میں نے سنا ہے کہ اس نے بہت اچھے اچھے کھانے اور بہت مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں میرے لیے، جنہیں کھا کر میں بہت موٹی تازی ہو جاؤں گی، لیکن اگر تم مجھے اب نہ کھاتے اور 2-3 دن انتظار کر لیتے تو شاید تمہیں اچھا ماس مل جاتا کھانے کے لیے۔ ایسا سن کر ظالم الو کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ جلدی سے بوڑھی چڑیا سے کہتا ہے۔ کب لوٹو گی تم واپس وہاں سے؟ بیٹا، بس 2-4 دن میں ہی لوٹ آؤں گی میں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اپنی بیٹی سے ملنے کا تو میں تمہیں ملنے دیتا ہوں، لیکن ہاں، مجھ سے ہرگز دھوکہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اور چلو میں تمہیں تھوڑا آگے چھوڑ آتا ہوں، یہاں پر بہت ظالم الوؤں کا بسیرا ہے، کہیں کوئی اور الو ہی تمہیں نہ کھا جائے۔ اور پھر وہ الو اس بوڑھی چڑیا کو اس خطرناک علاقے سے آگے گزارتا ہے، اور پھر وہ بہت جلد اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔
नानी 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 आ गई, नानी आ गई। और फिर स्वीटी चिड़िया अपनी माँ को बहुत अच्छे अच्छे फल देती है खाने के लिए, और फिर वो बूढ़ी चिड़िया फल खाने के बाद आराम करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया अपनी माँ को पूरे जंगल के तमाम पक्षियों से मिलवाती है। माँ, ये कालू कौवा और शर्मीलो हैं, और ये कबूतर हैं, ये तोते भैया, ये मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, पड़ोसी हैं और दोस्त हैं। अच्छा बेटा, बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। और फिर ऐसे स्वीटी चिड़िया अपनी माँ को पूरा जंगल फिराती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। माँ, मैं तो आपसे मिलने आना ही चाहती हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि रास्ते में बहुत जालिम उल्लुओं का बसेरा है, जिस वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं किसी मुसीबत का शिकार हूँ। आपको पता है कि पिंकू भी अभी बहुत छोटा है। हाँ बेटी, तुम मत आना मुझसे मिलने, वो तो बहुत जालिम है। मैं ही आ जाया करूँगी तुमसे मिलने, तुम यहीं पे रहना। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी और अपने नवासे से मिलकर वहाँ से चली जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए उस जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पर जालिम उल्लुओं का बसेरा था, और उसे वहाँ पर एक और जालिम उल्लू मिल जाता है। अरे आओ आओ बूढ़ी चिड़िया, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम कौन हो? मैं तो गई हुई थी दूसरे जंगल में अपनी बेटी से मिलने। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, दाना और मिठाइयाँ खाई हैं, जिसकी वजह से अब मैं अच्छी खासी मोटी हो गई हूँ। और मुझे तो मेरी वो जो सामने वाले दरख्त जालिम उल्लू है ना, वो ही खाएगा मुझे तो। मेरा बेटा है वो, और मैं उससे वादा करके गई थी कि 2-3 दिन के बाद मैं उसी के सामने आऊंगी और वही मेरा शिकार करेगा। नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार हो। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहाँ पर वो उल्लू भी आ जाता है। अरे बेटा, ये देखो, मैंने तो इससे कहा है कि मुझे सिर्फ वही उल्लू खाएगा जिससे मैंने वादा किया था 2-3 दिन बाद उससे मिलने का, लेकिन ये कह रहा है कि मैं इसका शिकार हूँ। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि वो बूढ़ी चिड़िया मौका पाकर देखती है कि साथ में ही एक कद्दू पड़ा होता है। वो जल्दी से उसमें छुप जाती है। वो जालिम उल्लू एक दूसरे से अच्छी खासी लड़ाई और मार पीट करने के बाद जब इधर उधर देखते हैं तो वो चिड़िया गायब होती है। अब देख लो, वो चिड़िया हमें चकमा दे गई, ना तुम्हें मिली और ना मुझे। लेकिन वो चिड़िया तो उनके पास ही एक कद्दू में छुपी हुई बैठी थी, और ऐसे वो उल्लू वहां से चले जाते हैं। और फिर थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी चिड़िया उस कद्दू के एक सुराख में से इधर उधर देखती है, और उल्लुओं को ना पाने पर वो आहिस्ता आहिस्ता उस कद्दू को घसीटते घसीटते उस इलाके को पार कर लेती है और अपने जंगल में पहुंच जाती है।